اس نے سارے کفر کو اکیلے للکار دیا. کمال ہے. ویسے یہ طاقت ہے کلمہ طیبہ کی. یہ کس کی طاقت ہے؟ کلمہ طیبہ کی. اکیلی لڑکی دار کفر میں جو ہندوؤں اور سکھوں کی آماز گاہ ہے، جہاں ان کا راج چلتا ہے، اس پر اس نے اکیلی نے نعرہ تکبیر بلند کر دیا. اور ہمارے ہاں لوگ اس سے اپنے ذاتی مفادات اور فائدے اٹھا رہے ہیں. اس کے اوپر نیچے کمنٹس لکھ کے بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے. وہ تو اچھا ہے، وہ تو دلیر ہے. تو یہ جو نیچے کمنٹ لکھنے والے ہیں، ان سے کوئی پوچھ سکتا ہے کہ بتاؤ تم کس لیے اس کی حمایت کر رہے ہو؟ اپنی شادیاں دیکھ لو، اپنی شادیاں دیکھ لو، اپنی ملک کی عورتوں کا حشر دیکھ لو، الا ماشاء اللہ، تو تمہیں پتہ چل جائے گا پاکستان کی خواتین کتنی پردے کی ہمدرد ہیں. وہی بہت بڑی بات نہیں ہے. شادیوں میں دیکھ لو، سمپل. شادی میں چلے جائیں کسی بھی جو ایک عام انسان کی ہے، اس کی شادی میں آپ جا کے دیکھ لیں، شاد و ناظری کم ہی ایسا ہوگا کہ کسی خاتون کے سر پہ آپ کو دوپٹہ نظر آئے. اور جو لباس پہنتی ہیں، توبہ 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 توبہ، اللہ کی پناہ ہے. وہ لباس اتنا نازک ہوتا ہے کہ اس کو بیان ہی نہیں کیا جا سکتا. وہ کیسے کہتے ہیں نہیں جی اس کے خلاف ظلم ہوا. تو یہ ظلم جو تم اپنے ملکوں میں کر رہے ہو، اپنی یونیورسٹیوں میں، اپنے کالجز میں حشر دیکھ لو اپنی نوجوان نسل کا کہ کیا ہوا. وہ اس نے اچھا کیا کہ کفر کو للکارا. اس کے خلاف بھی پاور استعمال ہونی چاہیے. کفر کو پتہ چلنا چاہیے مسلمان زندہ ہے. لیکن کیا کریں، ہم ایسے لوگوں کے ہتھے چڑھ گئے ہوئے ہیں. 2 سال مجرمانہ غفلت رہی اور ہماری شاہ رگ کشمیر کے اوپر ظلم و ستم ہوتا رہا. وہاں کتنی سینکڑوں ہزاروں خواتین کو بے آبرو کر دیا گیا، لیکن کسی طاقت والے کو غیرت نہیں آئی. کسی ایسے آدمی کو جس کے پاس اقتدار تھا، اس کو غیرت نہیں آئی. بلکہ یہاں تک بھی کہا گیا کہ جو ان کے حق میں آواز اٹھائے گا وہ ان کے خلاف ظلم کرے گا، ان کے ساتھ ظلم کرے گا. یہاں تک بھی کہا گیا. ہمارے ایوانوں سے ایسی آوازیں بھی بلند ہوئی. تو اتنا بڑا ظلم ہو گیا، مار دی گئی بیٹیاں، ظلم کر دیا گیا، قتل عام کیا گیا. اس پہ کوئی مسلمان ملک نہیں بولا. اب آپ تصور نہیں کر سکتے کہ کوئی مسلمان ملک بولے گا. کوئی نہیں بولے. ٹرینڈ بنا ہے، تھوڑے دن بعد ختم ہو جائے. یہ تو اسی نے بھگتنا ہے جس نے یہ اٹھایا. اللہ کے ہاں اس کی مدد کیسے ہوگی اللہ جانتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتا ہے. کیونکہ مسلمانوں نے صرف اپنا تعلق اپنے ملک کی باؤنڈری کے ساتھ باندھ دی ہے کہ جو پاکستان کے اندر ہے وہ ہمارا ہے، جو پاکستان سے باہر ہے وہ ہمارا مسلمان بھائی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھ کے سنا، فرمایا انما المؤمنون اخوہ، مومن کہی ہے وہ مومن کا بھائی ہے. اور فرمایا ایک جسد واحد کی طرح ہے. کسی کو تکلیف ہوگی، کوئی مسلمان کہیں پریشان ہوگا تو فرمایا دوسرے مسلمان کو اس کی تکلیف کا احساس ہوگا. 2 ہی وجہ، 2 ہی چیزیں ہیں اور تیسری تو کوئی نہیں ہے. یہاں تو ہم بے شرم اور بے حیا ہیں کہ ہمیں تکلیف کا احساس ہی نہیں ہو رہا، یا ہم مسلمان ہی نہیں ہیں کہ ہمیں خیال آئے کہ اس کو تکلیف ہو رہی. 2 ہی بات، تیسری کوئی بات نہیں. یا ہم بے شرم ہیں یا ہم بالکل اسلام سے عاری ہو چکے. اتنے بڑے ایٹم بم اور ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود کشمیر پہ ظلم ہوتا رہا، کوئی نہیں بولا، کوئی نہیں بولا. اور یہ نہ سمجھے کوئی اقتدار اعلیٰ میں بیٹھے ہوئے کہ ایسے ہی معافی ہو جائے گی. اللہ کے ہاں جواب دینا پڑے گا کہ تمہارے ہاتھ میں قوت، طاقت تھی، پاور تھی، تم نے مسلمانوں کی مدد کیوں نہیں کی. قرآن کہہ رہا ہے